میرے پاس مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا اور سب کو جاننا چاہتا ہوں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ایسا بھی منظر کہ اگر کوئی کہیں رستے میں روک لے، یعنی جس کا حق ہے کہ روکے، وہ اگر روک لے کہ شناختی کارڈ دکھائیے، اپنے کاغذ دکھائیے، تو ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تم ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں، ابھی بتاتا ہوں میں کون ہوں، اور فون ملانا شروع ہو جائیں گے، جگہ جگہ رابطے کرنا شروع کر دیں گے۔ سمجھے ہے نا؟ تو اور تکبر کا اظہار ہو رہا ہوگا، اور غرور کا اظہار ہو رہا ہوگا، اور عجیب و غریب سی کیفیت ہو رہی ہوگی۔ یہ شخص جو کہہ رہا ہوتا ہے نا، تو میں ان شیعہ بچوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ذہن کی لغت سے یہ جملہ نکال کے پھینک دو کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو آپ فوراً کہیں تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ یہ ایک عجیب مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو میں اپنے آپ کو جانتا ہوں نا میں کیا ہوں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ اگر میں مثلاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے اختلاف کرنے لگ جاؤں، ٹھیک ہے، میں مثال کے طور پر حضرت مالک اشتر سے اختلاف کرنے لگ جاؤں، یہ بات زیادہ اچھی لگے گی نا آپ کو۔ مثلاً میں حضرت سلمان فارسی سے اختلاف کرنے لگ جاؤں، بنتا ہے میرا اختلاف کرنا؟ یعنی وہ پہلی والی بات اپنی جگہ ٹھیک، وہ پہلی والی بات بالکل درست کہ اختلاف ذاتی طور پر بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، اختلاف ترقی کا رستہ ہے۔ مگر کون کس سے اختلاف، کس سے کس کا اختلاف، اس کی بھی کوئی حد ہے یا نہیں؟ کہیں سرخ بتی ہے ہماری زندگیوں میں یا نہیں؟ یا ہمیشہ ہماری گاڑی دوڑتی رہے گی؟ کہیں رکنا بھی ہے، کہیں یہ بھی سوچنا ہے کہ نہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ تو کس سے اختلاف کر رہے ہو بھائی؟ کس کے سے اپنی رائے کا اظہار کس کے بارے میں کر رہے ہو؟ یہ مجھے ہمیں خود سے بھی طے کرنا ہوگا۔ لیکن اختلاف ہو اور اس کا حل نہ نکلے، یہ بڑا خطرناک۔ یہ تیسری بات کر رہا ہوں میں۔ پہلی بات اختلاف کا ہونا برا نہیں ہے، دوسری بات کون کس سے اختلاف کر رہا ہے یہ دیکھا جائے گا، تیسری بات یہ کہ اختلاف تو کر دیا بھائی، آپ نے کر دیا اختلاف، ہو گیا اختلاف، حل کیا ہے؟ جی ابھی گوادر سے، رمدان بارڈر سے زائرین جو واپس آ رہے ہیں پاکستان کے ملک کے اندرونی علاقوں میں، وہ وہاں جو احتجاج ہو رہا ہے، جو وہاں پر دھرنا ہو رہا ہے، وہ جو وہاں مسئلے ہیں، اس کی وجہ سے زائرین پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ کچھ آج شام کو پہنچ گئے ہیں، کچھ کی گاڑیاں روانہ ہو گئی ہیں، کچھ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر علاقے کے جہاں جہاں گاڑیاں روکی ہوئی ہیں یا جہاں انہیں روکا گیا ہے، ہر جگہ کے اپنے مسئلے ہیں، یعنی وہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ منظر کچھ اور ہے۔ تو جہاں وہ منظر حل ہو رہا ہے وہ نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے اب آپ چلے جائیے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب میں تو اپنی قوم کا اپنے آپ کو نوکر سمجھنا، اپنی عزت سمجھتا ہوں، اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، میرا اپنا طریقہ ہے۔ میں گفتگو سے پہلے احتجاج کا قائل نہیں ہوں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو احتجاج کرتے ہیں وہ نہیں، مگر ایک طریقہ ہوتا ہے نا، وہ بھی شاید بہت اچھی بات ہے، بہت صحیح ہے، مگر وہ بقول شخص سے کہ وہ ان دوستوں کو سجتی ہے بات، مثلا آپ کو فلاں بات سجتی ہے، آپ کو فلاں بات سجتی ہے، مجھے فلاں بات سجتی ہے، میں روش کی بات کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ کچھ اسی طرح پارا چنار کا مسئلہ، پارا چنار میں آج الحمدللہ معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، سفید پرچم اٹھا لیے گئے دونوں طرف سے، بہت بڑا نقصان ہوا، ہمارے 35 سے زیادہ مومنین شہید ہوئے، جی دسیوں مومنین زخمی ہوئے، انہیں اب لے جایا جا رہا ہے اسلام آباد اور پنڈی کی طرف علاج کے لیے، جو وہ بھی روکے ہوئے تھے انہیں بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا، رستہ ہی مسدود تھا، رستے میں مسئلے تھے۔ تو میں گزشتہ 2-3 دن سے وہاں جو ہماری شخصیات ہیں ان سے رابطے میں تھا، میں جان رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب مسلسل ہم دیکھ رہے تھے کہ اب بہتری کا سفر ہے، اس لیے ہم نے کل آپ سے بات نہیں کی،
اور اس سے پچھلے دن بھی آپ سے بات نہیں کی. آج یہ خبر ایک اچھی آئی وہاں کی شخصیات سے رابطے میں. ہمارے جو ادارے، ہماری جو تنظیمیں اپنی محبتوں کا اظہار کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ حق ہے، سچ ہے، انہیں کرنا چاہیے. اور وہ ظاہراً کل کوئی اہتمام ہو رہا ہے، اسے ہونا چاہیے. لیکن اختلاف حل، دوسرا تیسرا مرحلہ حل کیا ہے اختلاف کا؟ اختلاف کا اس فلاں مسئلے سے میں نے آپ سے اس کا بھئی تم کہہ رہے ہو میں نہیں مانتا، تو پھر کیا مانتے ہو؟ یہ نہیں تو پھر کیا؟ یہ صحیح نہیں تو پھر کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے. جہاں تک بات اختلاف کی ہے، کیونکہ ہمارے مزاج میں اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں. ایک ہمیں بھولنے والا بنایا ہے، نسیان کے خاندان کا انسان ہے. انسان ہے نا، انسان یعنی نسیان. انسان یعنی نسیان. ایک معنی انسان کے ہیں نسیان، ایک معنی انسان کے ہیں انس. یا انس کے خاندان کا یہ لفظ ہے یا نسیان کے خاندان کا یہ لفظ ہے انسان. انس کے خاندان کا ہے، تبھی تو ہم اجتماعی زندگی گزارتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے لگتے ہیں. ہم مانوس ہو جاتے ہیں، انس پیدا کر لیتے ہیں، اس لیے انسان ہے. دوسرا سبب ہم انسان ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں نسیان پایا جاتا ہے، بھولنا پایا جاتا ہے. 6 دن پہلے ہم نے کیا سوچا تھا، کیا چاہا تھا، کیا کھایا تھا، کس کس سے ملے تھے. اگر ڈائری مینٹین نہ ہو رہی ہو مصروف لوگوں کی تو انہیں تو صبح کا نہیں پتا ہوتا کہ آج ہم کس کس سے ملے. ہمارے اندر بھولنے کی کیفیت ہے. اور جس کے وجود میں اللہ نے بھولنے والا یا بھولنے کو قرار دیا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے بار بار یاد کروایا جائے. عزیزان اکرامی، وہی نماز، وہی اذان جو فجر میں دی تھی، وہی ظہر میں، وہی مغربین میں. اذان بدل دو نا، مغرب کی اور کر دو. اچھا چلیں اذان کے اوپر تو شاید کوئی بھائی کہے کہ ہاں ہم نے صبح کی بدل دی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. لیکن نماز وہی 2 رکعت فجر کی، وہی نماز دوبارہ ظہر میں پڑھیں گے 2 رکعت بڑھا کے، وہی عصر میں پڑھیں گے 2 رکعت بڑھا کر 4 رکعت. وہی نماز، وہی الفاظ، وہی الفاظ. حتیٰ رکوع کا ذکر بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ سجدے کا ذکر بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے، تشہد کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے. سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یا اللہ صبح بھی پڑھ لی تھی الحمد، کوئی اور سورہ پڑھ لے، کوئی اجازت نہیں ہے. خبردار وہی سورہ دوبارہ پڑھو. یعنی دن میں 5 مرتبہ ایک جیسی نماز پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں. 1 سال کے بعد عزاداری پر اعتراض. کہ ہر سال وہی بات کرو گے، بار بار کربلا دہراؤ گے. ارے بھائی ہم انسان ہیں، انسان کے اندر بھولنے کا مادہ ہے. اسے بار بار دہراؤ، بار بار یاد دلاؤ تاکہ یہ اپنی منزل پر پلٹ پلٹ کر آتا رہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ساتھ دیجئے بھائی. توجہ کر لیا آپ نے. تو ایک تو ہمارے اندر یہ کیفیت ہے کہ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں. تو پھر قرآن نے ہمیں یاد رکھوانے کے لیے اور یاد کروانے کے لیے اہتمام کیا ہے.